علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جمہور محدثین کی تقسیم، وہ جو آپ شرح النخبہ میں آپ نے پڑھا، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، جو میں نے عرض کیا تھا تقسیم الحدیث بے اعتبار صفات الروات، جمہور کے ہاں یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، یہ چاروں صحیح مطلق کی قسمیں، بولو، یعنی ان کی اصطلاح میں صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، لیکن صحیح مطلق کے اقسام میں یہ حسن بھی صحیح ہے، صحیح لذاتی بھی صحیح ہے، اور حسن لغیری بھی صحیح ہے، صحیح لغیری بھی صحیح ہے، قابل استدلال ہے۔ اس پر سخت اشکالات ہیں، لیکن میں آپ کے دماغ آپ کا خراب کرنا نہیں چاہ رہا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بس اس وقت اسی طرح جتنے زیادہ یہ کہ آدمی پھٹ جائے گا، ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد آ جاؤ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث صحیح کی 4 قسمیں ہیں، انہوں نے، ہم اسی پر چلیں گے اور ہم اپنی اصطلاح قائم کریں گے۔ ایک حدیث سب سے پہلی قسم صحیح کی، ما کان رواته عدولا ثقات واصحاب ضبط واتقان وما ذلك ساعده تعامل السلف، ما کان رواته عدولا، جس کے راوی عادل ہوں، عادل آپ کو بتا چکا ہوں، جس کے راوی عادل ہوں، ثقات ہوں، واصحاب ضبط واتقان، یادداشتوں کی مضبوط ہوں، دونوں کا معنی، واصحاب ضبط واتقان، یادداشت مضبوط ہوں، ان شرائط کے ساتھ ساتھ وما ذالک ساعدہ تعامل السلف، سلف صالحین کا عمل بھی اس پر رہا ہو۔ کتنی روایتیں ترمذی میں آپ کو ملیں گے، بخاری میں روایت صحیح ہے، لیکن سلف صالح میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اندر کوئی علت ہے، اس کا ادراک فقیہ اور مجتہد کرتا ہے، محدث نہیں کر سکتا۔ ایسی صحیح روایتیں ترمذی خود حیران ہے، 25-26 مجتہدین آتے ہیں کتاب میں، اس کو فلان مجتہد نے عمل کیا، اس حدیث پر فلان نے عمل کیا، اس پر حنفی نے، اس پر سفیان ثوری نے، اس پر شافعی نے، اس پر مالک نے، لیکن کچھ روایتیں آپ کو ایسی بتائیں گے ترمذی میں کہ اس پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے، تو وہ علت خفیہ ہوتی ہے اس میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ پاک بس سمجھے، اللہ پاک آپ حضرات کی جوتیوں میں مجھے بھی ڈال دیں، اتنے لوگوں اللہ کے یہ کہ مہمان ہوں، اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ پاک ہمارا علم رٹا ہوا ہوتا مولانا، اللہ پاک آپ کے پیارے مبارک چہروں کی وجہ سے ہمارے لیے، ہم نالائقوں کے لیے دعا کرو، لیکن یہ علم ہمارے اکابرین کے ساتھ چلا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اتنا بڑا علم ہے، میں اس کو اوپر دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، آسمانوں تک پہنچا ہوا، لیکن علل کے علم میں علت خفیہ حدیث کے اندر ہے، علل کا علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو حاصل نہیں ہے۔ اگر علل کا علم اس سلسلے میں وہ آئے گا تو میں کہوں گا میرے کلاس میں تم بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، گیٹ آؤٹ، سمجھے؟ فرمایا کہ حضرت اقدس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رجال کے علم میں، اسماء الرجال میں مجھ سے ماہر ہیں، لیکن معانی احادیث میں، حدیث کا معنی اور احادیث کی گہرائی تک وہ اتنا نہیں پہنچ سکے جتنا انور شاہ کشمیری پہنچے۔ بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، سمجھے؟ اور کبھی کبھی جوش میں آ کر کے کہتا تھا لولا الاعرجان لما فہم القرآن لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان وثالثهما من ہندوستان وانا ثالثهما کہتے دو لنگڑے نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ میں نہ آتا، اگر یہ دو لنگڑوں نے قرآن کو سمجھا، یہ دو لنگڑے نہ ہوتے قرآن سمجھ میں نہ آتا، ایک لنگڑا زمخشر کا ہے، دوسرا جرجان کا ہے، سمجھے؟ اور فرمایا کہ نہیں، تیسرا ایک ہے جو کہ لنگڑا نہیں ہے، وہ ہندوستان کا ہے، وہ میں ہوں۔ فرمایا ان سے زیادہ میں نے قرآن کو سمجھا۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے الو
کے پٹے رہ گئے. سمجھے؟ میں بھی الو کا پٹا، آپ بھی الو کے پٹے. ایک الو ہے وہ 1000 روپے اس کی قیمت ہے، دوسرا الو کا پٹا وہ 1500، اس کی قیمت 1500، اس لیے کہ وہ الو بھی ہے پٹا بھی ہے. سمجھے؟ الو، آپ الو ہے، سمجھ نہیں ہے، آپ الو ہے تو آپ کے 1000 روپے قیمت. میں الو کا پٹا ہوں تو میرے 1500 قیمت ہے. اس لیے کہ یہاں دو چیزیں موجود ہیں، مقید مال قید، مطلق مال قید. یہ قید الو کا پٹا، الو بھی ہے پٹا، آپ تو صرف الو ہے. گل بھی گئے گلشن بھی گئے الو کے پٹے رہ گئے. گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے. اچھے سارے مر گئے الو کے پٹے رہ گئے. الو کے پٹے ہیں جی، سمجھتا ہے؟ تو یہ جی مولانا. تو ما کان رواته عدولا واصحاب ضبط، عدولا ثقات واصحاب ضبط واتقان، ومع ذلك ساعده تعامل سلف صالحین بھی اس پر عمل کرے. ہو گیا مولانا؟ ہو گیا. یہ پہلی قسم ہے جو اقوى صحیح، اقوى من اقسام صحیح، صحیح کی اقسام میں سے پہلے. دوسرا ہے ما خرجہ ائمۃ من ائمۃ الرجال، ناقدین میں سے کوئی امام اس کی تخریج کرے. ما خرجہ امام من الائمۃ، ائمہ ناقدین میں سے کوئی اس کی تخریج کرے. جو بڑے ائمہ ناقدین رجال ہیں، اس حدیث کی تخریج انہوں نے کی ہو، اس امام کی جلالت شان اور اس کا ناقد ہونا جب وہ اس کو نقل کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ صحیح ہے. تیسری قسم ما خرجہ من التزم الصحہ، ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، جن لوگوں نے اپنے کتابوں میں اس بات کا التزام اور اہتمام کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ صحیح روایتیں لائیں گے، انہوں نے اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کی ہے. جب ان کا سنی، ان کا طریقہ، ان کی عادت، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ احادیث سے صحیح نقل کرتے، جب یہ حدیث ان کی کتاب میں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے. اس لیے کہ اس مصنف کی عادت یہی ہے کہ یہ غیر صحیح کو نقل نہیں کرتا. ما خرجہ، اب خرجہ کا فاعل آ رہا ہے، سمجھے؟ ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، جو اپنی کتاب میں صحت کا اہتمام کرتے ہیں، ان اماموں میں سے کسی امام نے اس کی کیا کر دی ہے؟ اس کی تخریج کی ہے. دوسری قسم آپ کو بتایا کہ ما خرجہ امام من ائمۃ، من الائمۃ، ائمہ میں سے کوئی امام، معتبر امام ناقدین میں سے کوئی نقل کر دے. اور تیسری قسم ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، جو اپنے کتابوں میں یہ کہ صحت کا اہتمام کرتے، بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، اور اسی طریقے پر کیا ہے مسند ابی عوانہ ہے، یہ ساری کتابیں اس میں داخل ہیں، صحیح ابن خزیمہ. لیکن یہ کہ تاہم 99% ابن خزیمہ کی کچھ روایتیں آئیں گے انشاءاللہ میں عرض کروں گا جہاں مسئلہ ہمارا تھوڑا جھگڑا رہے گا، لیکن عام طور پر 90% الحمدللہ 90 سے زیادہ صحیح ہے. سمجھ؟ چوتھی قسم علامہ شاہ کشمیری فرماتے ہیں ما کان سالما من الجرح والشذوذ والنکارۃ. چوتھی قسم حدیث صحیح کی ما کان سالما من الجرح والشذوذ والنکارۃ، نکارت شاذ بھی نہ ہو اور منکر نہ ہو، نکارت سے معنی منکر بھی نہ ہو، اور یہ ہے کہ جرح و تعدیل سے جرح بھی اس میں نہ ہو چکا ہو، یہ حدیث بھی. یہ 4 قسمیں حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے صحیح کے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.